بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آخر اس آدمی نے قرآن پاک کو کیوں پھینکا اور جو اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا، یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک گاؤں کا، جہاں پر محمد فضل بخش نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد فضل بخش کے نہ تو ماں باپ تھے، نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ اس کا اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا۔ صبح کے وقت وہ مسجد کی ساری صفائی خود کرتا۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے تھے۔ بہت سال تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے فضل بخش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں؟ محمد فضل بخش امام صاحب کی بات کو سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بھلا میرے جیسے غریب انسان کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ امام کہنے لگے، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد فضل بخش کہنے لگا، اگر استاد جی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کرے تو پھر مجھے اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر امام نے بتایا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے، میں اگلے جمعے تک اس سے ہی تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم کرائے کے لیے کوئی اپنا گھر ڈھونڈ لو، جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر نہ کرنا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد فضل بخش نے کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ محمد فضل بخش اپنے نکاح سے ایک دن پہلے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی میں نے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کے لیے ایک رضاعت کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں۔ تو امام نے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس صبح نکاح کے لیے تیار رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعے کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہوں، برتن ہوں یا پیسے ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر محمد فضل بخش کے گھر بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد امام نے محمد فضل بخش کا نکاح بہت ہی سادگی سے پڑھا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد فضل بخش کی بیوی بہت ہی نیک تھی، اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہ کی۔ وہ نماز پڑھتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد فضل بخش شادی شدہ ہونے کے بعد بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے سے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی، اللہ میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے اور اسے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنی مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا، اور سب سے بڑی بات، ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے بنتے تھے۔ اسی کھانے کی وجہ سے محمد فضل بخش کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کی تھی، اور محمد فضل بخش خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا، اور غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اسے اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو کھانا بچ جاتا تھا وہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے صبح شام گھر لے جاتا تھا۔
ایسے اس کے گھر کے حالات کچھ بدلنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد فضل بخش اور اس کی بیوی بہت ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر سے بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اسے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد اللہ ہمیں بیٹے سے نوازے۔ پھر محمد فضل بخش نے کہا کیا تجھے نہیں پتا اللہ وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں پتا ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بس اللہ والے سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اگلی دفعہ اللہ ہمیں بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ مہینوں بعد بیوی پھر امید سے ہو گئی۔ پھر اس نے اللہ والے سے بہت دعائیں کروائیں کہ اس بار ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو، اور خود بھی اللہ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ اس بار ہمیں بیٹے سے نوازنا۔ لیکن اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار پر لے کر جائیں، میں انہیں خود اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کا شوہر کہنے لگا نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ پاک نے انہیں پھر چوتھی بیٹی سے نواز دیا۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی اور کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے ہی غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بیٹیاں دے رہا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم خود اللہ پاک کی بہت شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک جہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بیٹی سے نواز دیا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت روئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی کہ اللہ میں تیری ناشکری نہیں کر رہی، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت منتیں مانگی، روئی گڑ گڑائی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس چلی گئی اور خوب رونے لگی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے 1 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دیں، اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کو 10 سال گزر گئے اور اس کی 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 8ویں بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے ہر کوئی کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کیونکہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، بن کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ تو باپ ہے، اگر میرا کوئی خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا، بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا گڑ گڑایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں، اللہ ہم بہنوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا شوہر صبح کے وقت جب کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر گیا، جیسے ہی اس کی چھٹی ہوئی وہ دربار پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کے دربار سے لوگوں کا رش کم ہوا،
محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ پوچھنے لگا، اللہ کے ولی، تیرے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں؟ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا تمہارے سامنے ہی لوگ صبح سے لے کر شام تک دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ضرور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعائیں کرواتے ہیں، اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد محمد فضل بخش کہنے لگا، مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس کام کرتے ہوئے، اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن ابھی تک میں بیٹے کی نعمت سے محروم نہیں ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا، اس بار اللہ پاک تجھے ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا، اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تو دل و جان سے اللہ سے جو مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم کو قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ کو اللہ پاک اگلے سال ہی خوبصورت بیٹے سے نواز دے گا۔ محمد فضل بخش اللہ والے کی باتیں سن کر کہنے لگا، ہم تو قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد فضل بخش کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم قرآن اور مسجد کی حفاظت کرتے ہو، ہر شام قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کہے ہوئے بات پر پورا اترو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے، اگلے سال اللہ پاک تمہیں چاند جیسے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 سال تک میرے دربار سے چھٹی کرنی ہوگی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں بہت بڑا کھڈا کھودنا ہوگا۔ صبح سے شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید سپارے پڑے ہوئے ہیں جن کی لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں، اگر کوئی سپارہ شہید ہو جاتا ہے، قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں یا اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے گھروں پر جا کے ان سے پوچھنا کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی سپارہ یا قرآن مجید شہید ہوئے پڑے ہیں، آپ مجھے دے دو۔ وہ سب اکٹھے کرنے کے بعد ایک گڈھا کھود کر ان میں دفن کر دینا اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر گاؤں کے باہر کسی ویران بستی میں ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا، جو کہ 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر شہید پارے اور شہید قرآن پاک مانگنے شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہتا۔ وہ اس بستی کے علاوہ محلے کے گھروں میں اور کچرے کے ڈھیر میں بھی اللہ کے نام یا دینی اسلام کے کتابوں کے پارے نکالتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے اسی گڈھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں تھے سب گاؤں میں وہ جاتا اور سب قرآن پاک اور پارے، دینی اسلامی کتابیں، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہوتا سب کچھ اکٹھا کر کر لے آتا اور شام کو اسی گڈھے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 1 سال گزر گیا تو اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ والے کے دربار پر گیا اور جاتے ہی اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے کو پہلے تو یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے بیٹی سے نواز دیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اتنے میں وہ بول پڑا،
آج آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ کا نام میں نے قاسم اور حسیب رکھا ہے۔ بھلے ہی میں بہت غریب ہوں، پھر بھی جو آپ کو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لیجئے، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے عبادت کے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ میں تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی کے سب کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہروں پر خوشیاں جھلک رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں ان سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں اس سے اللہ اور دنیا والے بہت خوش ہوں گے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگوایا اور گاؤں کے سبھی گھروں میں قرآن مجید بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ گاؤں میں سب کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑے ہی پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم سکھائی۔ محمد فضل بخش کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی نیک اور شریف گھرانوں میں کر دی۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کرتا۔ ایک دن اس کا دوسرا بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان میں دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں اور ملک جا کر بہت محنت کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ بھی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ پاک سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان جس نے اتنی منتوں اور دعاؤں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے باہر کے ملک جانے دیں۔ یہاں کا کام آپ اور بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر محمد فضل بخش راضی ہو گیا۔ لیکن تم باہر کے ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک قاسم نے باہر کے ملک جانے کی پوری تیاری کر لی۔ جیسے جیسے قاسم کا باہر کے ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے کیونکہ 2 دن بعد اسے جانا تھا۔ اس کی ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ محمد فضل بخش خود تو پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے،
اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے۔ قاسم کی ماں اور قاسم کے بھائی نے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اسے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دنیا و جہان کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، بیٹا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، ماں، آپ کو تو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا، تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھوانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ میں بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے میں بہت زیادہ پریشان ہونا نہیں پڑا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں انہیں کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے جگہ مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے، وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا، اس کے حکم کی خلاف بازی کرتا، تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، وہ پھر صبح 12 گھنٹے آرام کرتے۔ اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ قاسم اپنے فیکٹری کے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا۔ قاسم صبح کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ ان 2 گھنٹوں میں اونچی آواز سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا۔ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے سب اس سے بہت خوش ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی تلاوت توجہ سے سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ کر لے آتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں پر بیٹھے سارے ملازموں کو اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے جیسے ہی اذان ہوتی، قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلا جاتا۔ جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کے لیے کہتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اس نے قاسم کو پاس بلا کر کہا، تجھے میرے اصولوں کا پتہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کے خلاف کسی کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی۔ تم صبح بھی کام کے لیے لیٹ آتے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لڑکے بھی تم کو دیکھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر سے تم ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ میں اس مہینے تو تجھے تمہاری سیلری دے دوں گا، اگر اگلے مہینے بھی تمہارا سلسلہ یوں چلتا رہا تو میں تمہاری سیلری آدھی کر دوں گا۔ قاسم اپنے باس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، بنا کسی بات کا جواب دیے۔ قاسم کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا باس کی باتوں کا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح صبح کام
پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس کے کمرے میں جتنے بھی لڑکے تھے سب کو دین کی دعوت دیتا، نماز کے وقت فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے جاتا۔ جب فیکٹری کے باس کو یہ بات پتہ چلی، قاسم کے اوپر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس نے اگلے مہینے اس کی آدھی سیلری کم کر دی۔ باس نے سوچا اب تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، دیکھتا ہوں کہ کتنی نمازیں اور قرآن پڑھتا ہے۔ جب قاسم کو پتہ چلا کہ باس نے میری آدھی سیلری کم کر دی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ پہلے کی طرح کام کرتا، ہر وقت پر نماز پڑھتا، بلکہ اس کا اثر باقی فیکٹری کے لوگوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان لڑکے تھے قاسم کو دیکھتے ہی فوراً سب کام چھوڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا، تو باس نے قاسم کے ساتھ والے سب لڑکوں کو سختی سے اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے لگتا ہے مجھے اب تمہاری سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم سدھرو گے اور کام کو کام سمجھو گے۔ قاسم کے ساتھ والے سبھی لڑکے اپنے باس سے کہنے لگے، باس ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہ جائیں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سیلری پوری ہی دیں۔ قاسم ان سب کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ تبھی باس نے قاسم سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم نے نرمی والے لہجے سے اپنے باس کو کہا، آپ بے شک میری آدھی سیلری کم کر دیں، لیکن میں کبھی بھی اپنے کام کے لیے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کا اصول ہے، جو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے جائے گا تو آپ اس کی آدھی سیلری کاٹ لیں گے۔ لیکن جی ہمارا بھی اصول ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے اللہ کی بھی اس انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے، معاف کرنا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ باس کہنے لگا، تم تو بہت ڈھیٹ قسم کے انسان ہو۔ اس کے بعد قاسم کہنے لگا، باس مجھے آپ کی آدھی سیلری منظور ہے، لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں۔ باس نے سخت لہجے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک نہ ایک دن تو تم یہ کام ضرور چھوڑ دو گے۔ قاسم کے پاس کھڑے یہ سب لڑکے یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی، اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، ہم بھی قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اگلے دن جب قاسم نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس بات کا قاسم کے باس کو پتہ چلا تو اس نے کچھ نہ کہا، بس ان سبھی لڑکوں کی آدھی سیلری کم کر دی۔ قاسم کو دیکھ کر اس فیکٹری کا ماحول بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ باس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ باس نے سوچ لیا کہ آج قاسم کی خیر نہیں، آج تو اسے ختم کر کر ہی چھوڑوں گا، بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا، میری ہی فیکٹری میں آ کر یہ میرے ہی ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے۔ صبح کا سورج قاسم کا آخری سورج ہوگا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ قاسم قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی بہت ہی بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ باس نے آتے ہی قاسم کے منہ پر زوردار لات مار کر گرا دیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھین کر دوسری طرف پھینک دیا۔ قاسم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑا، کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم سے کہا، آؤ جلدی سے ماچس لے کر آؤ، آج میں ابھی اسی وقت اس کے سامنے یہ قرآن پاک کو جلاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس کا اللہ کیا کرتا ہے۔ قاسم اس کی بات سن کر بہت رونے لگا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، یہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، آج تو آپ اسے اپنی طاقت دکھا دو،
جیسے ہی اس کا ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن مجید کو آگ لگانی شروع کر دی۔ قرآن پاک کو پھاڑ کر پھینک دیا اور قاسم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا اور کہنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو یہاں سے کون بچانے کے لیے آتا ہے۔ تم بھوکے پیاسے یہاں مرو گے۔ وہاں سے جب بوس اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تو اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ وہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اس کی کوئی بھی بیماری سامنے نظر نہ آئی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون کی جھاڑیاں ایسا رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرے زخم لگا دیے ہوں۔ وہ شخص درد سے چیخ رہا تھا مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کا انجام دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تفتیش نہیں کر پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے خون ابلنے لگا اور باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا رہا، پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا۔ اس پر تو خدا کا عجب نظیر ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو بھی گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس غیر مسلم بوس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے زخموں سے سمجھ آنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جانے سے کراہت محسوس کر رہے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری میں اس کے ملازموں اور باقی کے لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، موت برداشت نہیں کر پا رہا، مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنے شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے اور اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سب ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر چلے گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو بھی انسان اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اسے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرا توڑ کر اسے باہر نکال دیا۔ جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔